بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو اب میں بلا تاخیر مفکر اسلام کے عظیم مبلغ فرزند ارجمند محترم جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی، محترم جناب صاحبزادہ قیم الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی کو دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب صاحبزادہ قیم الہی ظہیر صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كلام المجيد والفرقان الحميد ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عقیدہ ختم نبوت وہ ایمان کی اساس ہے۔ ایمان اس کے لیے عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا یہ لازم ہے۔ ایمان اور عقیدہ ختم نبوت سے تعلق لازم و ملزوم ہے۔ ایک شخص مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت اس کا دم بڑھتا رہے، لیکن اس بات کا دعوے دار ہو بلکہ صرف نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری نبی ہونے کے اوپر اس کی تسلی نہ ہو، ایمان نہ ہو، شک اور شبہ اس کی گنجائش اگر موجود ہوگی تو ایسا شخص، اس کا ایمان و اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ ختم نبوت پر ایمان اور عقیدہ ختم نبوت سے تعارف، اس کے ساتھ تمسک، یہ ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ ہر وہ شخص ایکو کام کرتا، آواز کھلی رکھیں، ایکو کام۔ ہر وہ شخص جس کا عقیدہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر نہیں ہے، جو آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا، جو آپ کو آخری پیغمبر و آخری رسول نہیں مانتا، وہ کافر ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کے شک کی کوئی بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اگر ایسا شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اسلام و ایمان کو قبول کرنے کے بعد کسی دوسرے نبی کی گنجائش کو تسلیم کیا یا کسی دوسرے نبی کے اوپر ایمان لے کے آیا، تو ایسا شخص مرتد ہے اور اس کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ یہ بات بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کی سزا، اس پہ حد قائم کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اس کا وبال ان کے اوپر۔ اور ہم قادیانیوں کو مرتد و زندیق کیوں کہتے ہیں؟ کئی مرتبہ لوگ یہ سوال ہم سے کرتے ہیں کہ وہ لوگ تو
پیدائشی قادیانی ہیں، اب نئی نسل ان کو آپ کیوں مرتد و زندیق کہتے ہیں؟ میں مفتی نہیں، فتویٰ نہیں، لیکن اپنی رائے کا اظہار، اپنی ناقص علمی کو تسلیم کرتے ہوئے، اپنی کم علمی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے ناقص علم کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ قادیانی کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے کے بعد مرزا قادیانی کو نبی مانتے، اور زندیق اس لیے مرزے کو نبی، مرزے کے ساتھیوں کو صحابی، مرزے کی بیویوں کو امہات المومنین، اس کے جانشینوں کو خلفاء، اس کے پیروکاروں کے معبدوں مندروں کو، عبادت خانوں کو مسجدیں، غرض یہ کہ مسلمانوں کے جو شعائر ہیں ان کو اپنا کر امت کے درمیان اپنے باطل کو تلبیس کے ذریعے اسلام ثابت کر کر یا اسلام ہی کا حصہ پیش کر کر مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں۔ جو اپنے کفر کو اسلام بنا کر پیش کرے، ہر ایسا شخص زندیق۔ میں نے جو آیت مبارکہ مطہرہ آپ کے سامنے تلاوت کی، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے گا، اس کا معاملہ یہ ہے فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے تمام اعمال برباد، چاہے کتنی ہی نیکیاں کرتا پھرے، کتنے ہی دعوے کرتا پھرے، ایسے ہر بدبخت کے اعمال برباد ہیں۔ اور آج بدقسمتی سے اسلام کی غربت کا دور ہے، اسلام کی ضعیفی کا دور ہے، فتنوں کا دور، فتنے چار سو سے حملہ آور، چاروں اطراف سے فتنے اسلام کی بے داغ چادر کو داغدار کرنے کے در پر، اور امت مسلمہ کی میراث کو امت سے کھینچنے اور سلب کرنے کے در پر ہیں۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ قیامت کے قریب فتنے ٹوٹیں گے، اور فتنے اس قدر زور سے ٹوٹیں گے، یصبح الرجل مؤمنا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا۔ کہا قیامت کے قریب یہ معاملہ ہوگا، ایک شخص صبح کے وقت مسلمان ہوگا، فتنے ایسے گیریں گے کہ وہ رات کو کافر ہو چکا ہوگا، اور ایک شخص شام کے وقت مسلمان اور صبح کی آنکھ کو کھولنے کے ساتھ وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ اور ائمہ محدثین نے ابواب باندھے، ابواب ذہاب عقول الناس عند الفتن، کہ قیامت کے قریب لوگوں کی حالت یہ ہو جائے گی کہ ان کی عقلیں ان سے نکل جائیں گی، سلب کر لی جائیں گی، ان کو حق اور باطل کی پہچان باقی نہیں رہے گی۔ حق پہ قائم رہنا، حق پہ ڈٹ جانا، حق پہ استقامت اختیار کرنا، یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ ایک شخص
کئی مرتبہ ایمان پہ کاربند ایمان کے ساتھ جڑا ہے، مسلمان ہے، اسلام سے تمسک ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کسی باطل فلسفے کو قبول کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس سے ایمان کی روشنی کو سلب کر لیتا ہے۔ دین کی غیرت، دین کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ، دین کے دفاع کے لیے نکل پڑنا، دین کی غیرت رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کی غیرت رکھنا، رب تعالیٰ کے دین کے ساتھ تمسک اختیار کرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات، اس سے محبت رکھنا، اس کے ساتھ ایسے جڑ جانا جیسے جڑنے کا حق ہے۔ آج یقین مانیے اس بات کی شدید ضرورت ہے۔ مومن کی شان جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے شدید محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ کائنات کے اندر کوئی دوسری محبت وہ اللہ رب العزت کی محبت سے زیادہ کسی مسلمان کے سینے میں ہو سکتی ہے؟ اگر کسی کے سینے میں ہے تو اس کو اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے، ایمان اس کی تجدید کرنی چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے امام کا ہاتھ تھاما ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول، میں عمر بن خطاب اپنی جان کے بعد، اپنی ذات کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، فوالذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیک من نفسک۔ اے عمر بن خطاب، تو کہتا ہے تجھے اپنی جان کے بعد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہوں، تو سن لے اے عمر، اللہ کی قسم، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ وہ ایمان والے تھے، وہ دین والے تھے۔ عمر بن خطاب نے رسول اللہ کی زبان سے یہ کلمہ سنا، ساتھ ہی جٹ کے کیا کہتے ہیں، چھوٹ کر کہتے ہیں، لپک کر کہتے ہیں، کہا کائنات کے امام، آج کے بعد میں عمر بن خطاب اپنی ذات سے بڑھ کر تجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرنے والا ہے۔ کیا ہمارا ایمان بھی ایسا ہے؟ ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ ہماری دین سے وابستگی کیسی ہے؟ یہ ملک جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، سچی بات تو یہ ہے آج ساری امت کی حالت ایسی ہے کہ تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یہ ملک ہم جس میں رہتے ہیں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں، جس کو تم نے لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا، جس کے لیے تمہاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی آبروؤں کو لوٹا گیا، جس کی آزادی کی تحریک کے وقت تمہارے بڑھوں کو داڑیوں سے نوچا گیا، ان کو شہید کیا گیا، چھوٹے چھوٹے ننھے بچے، شیرخوار بچوں کو سکھوں نے اپنے نیزوں کی انیوں پہ تڑپایا۔ انہوں نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ آج یہ ملک فحاشی اور عیانی کا اڈا بن جائے، کفر اور ان کے ایجنٹوں کی آماجگاہ بن جائے۔ آج یہ غلیظ ذہنوں کے حامل لوگ جو تم پہ مسلط ہے، اللہ کی قسم ہم اپنی قوم کو جھنجھوڑتے رہتے ہیں، اس سے سوال کرتے رہتے ہیں، اس سے عرض کرتے رہتے ہیں، دست بستہ عرض کرتے رہتے ہیں، اس کو بار بار یہ بات بتلاتے رہتے ہیں، اس کا ترلا کرتے رہتے ہیں، اور لوگوں سن لو،
تمہیں یہ لوگ بے وقوف بنا لیتے ہیں، تمہاری سادگی کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم ان کی رگ رگ سے واقف ہیں، ہم ان کے اندر کے خبث اور ان کی خباثت سے واقف ہیں، ان کے اندر کی غلاظت سے واقف ہیں۔ یہ دین اور دین اللہ کو ڈانا چاہتے ہیں، یہ شعائر دین اس کو ڈانا چاہتے ہیں، یہ دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ کی قسم آج دین کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، آج دین کے ساتھ ڈٹ کے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ختم نبوت کا بھی دفاع ہو سکے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حرمت کا بھی دفاع ہو سکے اور آپ کے دین کا بھی دفاع ہو سکے۔ دین کا دفاع اور ختم نبوت کا، چونکہ ختم نبوت سے آج کانفرنس کا موضوع عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے۔ جاؤ اٹھا کے دیکھو کائنات کے امام کا ماننے والا ہے، ابو مسلم خولانی نام ہے۔ آج تمہارے ملک کے اندر بھی آئے دن آئے روز قادیانیوں کے لیے راہوں کو ہموار کیا جاتا ہے، چور دروازوں کو کھولا جاتا ہے۔ کبھی کوئی جج جو ہے وہ ایسی ٹیمپرنگ کرتا نظر آتا ہے کہ قادیانیوں کو تمہارے پہ مسلط کر دیا جائے، کبھی کوئی وزیر اعظم ملک کا وہ قادیانیوں کی تعریف کرتا نظر آتا ہے، کبھی کوئی دوسری پارٹی سے تعلق رکھنے والا کسی قادیانی کو خزانے کی چابیاں دینے کی باتیں کرتا نظر آتا ہے، معاشیات کی ترقی کے نام پر کسی قادیانی کو اکنامک بورڈ کا حصہ بنانے کی باتیں کی جاتی ہیں، کبھی قادیانیوں کو اسمبلیوں کے اندر لے کے آنے کی باتیں کی جاتی ہیں، کبھی ان کو بیوروکریسی کے ذریعے اس مسلمان قوم کے اوپر مسلط کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، کبھی ہم جرنیلوں کے بارے میں سنتے ہیں، کبھی بڑے بڑے پولیس کے افسران کے بارے میں سنتے ہیں کہ یہ قادیانی ہیں اور ان کو تمہارے پہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج بتلاؤ اس دین کے دفاع کے لیے، نبی مکرم کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے، پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں کائنات کے رب نے کہا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس کے بارے میں کائنات کے رب نے قرآن مجید کی سری نصوص کے ذریعے اس بات کو وعدے کر دیا کائنات کے امام کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا، کوئی ذلی نہیں آ سکتا، کوئی تشریحی نہیں آ سکتا، کوئی غیر تشریحی نبی نہیں آ سکتا۔ اور کائنات کے رب نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، دین اللہ رب العزت نے بہترین صورت کے اندر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ اور اللہ کی قسم دین اگر آج بہترین صورت کے اندر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل نہ ہوا ہوتا، یا دین کے اندر کسی بہتری کی کسی قسم کی دین کے اندر مزید مضبوطی کی کوئی گنجائش موجود ہوتی، کسی بھی اعتبار سے دین کے اندر کسی تجدید کی گنجائش موجود ہوتی، تو اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کا حصہ اس آیت کو نہ بناتا، اپنی زبان مبارک سے اس بات کو جاری نہ فرماتا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ رب العزت کا کلام پکار کر اس بات کا درس دے رہا ہے کہ نبی کریم وہ کائنات کے اندر آ گئے، اب نبی کریم کے آ جانے کے بعد دین کو ہم نے نبی کریم پر مکمل کر دیا، اب دین کے اندر کسی بھی اضافے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ جب اضافے کی گنجائش موجود نہیں، کسی نبی کی ضرورت بھی موجود نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، قادیانی کافر کا قادیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ماننے والا ہے، ابو مسلم خولانی نام ہے۔ لوگوں اس واقعے کو ذرا غور سے سننا۔
ابو مسلم خولانی کی قربانی بھی سننا اور عمر بن خطاب کی نبی کریم سے محبت بھی سننا۔ ابو مسلم خولانی اسود انسی اس کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ اسود انسی نے پوچھا ابو مسلم خولانی مجھے بتلاؤ کیا میری نبوت کو تسلیم کرتے ہو یا مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو؟ ابو مسلم خولانی جو بڑا ہی دانا و بینا ہے، کہتا ہے کیا ہے؟ کہا تو کیا سوال کرتا ہے مجھے سنائی ہی نہیں دیتا ہے۔ پھر پوچھا، پھر وہی جواب، پھر پوچھتا ہے کیا تم محمد الرسول اللہ کی نبوت کو تسلیم کرتا ہے؟ ابو مسلم خولانی جٹ سے کہتے ہیں ہاں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتا ہوں اور نبی کریم کو اللہ کا رسول بھی مانتا ہوں۔ اس کو غصہ آیا، کہا جب میں پوچھتا ہوں میری نبوت مانتا ہے تو کہتا ہے مجھے آواز نہیں آتی، اور جب پوچھتا ہوں تو محمد کو نبی مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جٹ سے کہتا ہے کہ ہاں میں نبی مانتا ہوں۔ کہا جاؤ انگاروں کو گرم کرو۔ چتا کو جلایا گیا، آگ کو جلایا گیا، ابو مسلم خولانی کو آگ کی نظر کیا گیا، اللہ کا امر آیا۔ وہ آگ جو جلانے کا کام اگر کرتی ہے تو اللہ کے حکم سے کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آگ کو حکم دیا کہ تو نے میرے بندے ابو مسلم خولانی کو نہیں جلانا، اس آگ نے ابو مسلم خولانی کو جلانے سے انکار کیا۔ اسود انسی پریشان ہوا، اس نے کہا اس کو اس شہر سے نکال دو، اس علاقے سے نکال دو۔ ابو مسلم خولانی نکلتے ہیں، مدینہ میں جا کے نماز ادا کر رہے ہیں، مدینہ کے اندر نماز ادا کر رہا ہے، تھکا ہارا مسافر ہے۔ کائنات کے امام کا صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ کہا فلاں علاقے سے آیا ہوں۔ کہا مجھے بتلاؤ وہاں پہ ایک شخص نے کائنات کے امام کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے احوال کی خبر دو، بتلاؤ اس کے کیا معاملات ہیں، کیا عالم ہے۔ اور پھر پوچھتے ہیں ہاں مجھے خبر ملی ہے کہ وہاں پہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو اسود انسی نے آگ کے حوالے کیا، اس کو آگ نے جلانے سے انکار کر دیا۔ اتنی سی بات کہی، نہ نفی ہے نہ اس بات ہے ابو مسلم خولانی کی طرف سے۔ سیدنا عمر بن خطاب بڑے زیرک آدمی ہیں، پہچان گئے، کہا تم ہی وہی ابو مسلم خولانی ہو۔ پکڑا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کے گئے۔ جناب ابو بکر موجود، آپ کے اور اپنے درمیان ابو مسلم خولانی کو بٹھایا اور خطاب کا آغاز کیا، اور عجیب ایسے عظیم الفاظ کہے، کہا الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا یمتنی حتی ارانی فی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من صنع بما صنع بابراہیم خلیل اللہ۔ کہا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس وقت تک موت نہیں دی کہ جب تک میں نے نبی کریم کی امت کے اندر اس شخص کو نہیں دیکھ لیا کہ جس کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا جو رب تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے اس عقیدے کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی ہے، سب کچھ پیش کر دیا۔ اور آج حضرت صاحب سے پوچھیں، حضرت صاحب اللہ کے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، آ جائیں چلیں اللہ کے دین کے لیے، دین کے دفاع کے لیے آپ کا صرف وقت چاہیے۔ تو حضرت صاحب کہتے ہیں بچوں کا پیٹ نہیں پالنا، بچے بھوکے مر جائیں گے، اور تیرے بھوکے بچے مر جائیں گے تو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بچے تھے کیا وہ بچے نہیں تھے؟
کیا صحابہ کا وجود گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ نہیں تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج دین کی حالت یہ ہے، غزہ میں مسلمانوں کے بچے کٹ رہے، شہید ہو رہے، غزہ امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک قبرستان کی حیثیت اختیار کر چکا، اور بے غیرت حکمران جن کو اپنے ملکوں کے اندر عیاشی اور فحاشی کے لیے پروگراموں کی سوجی ہے، انہوں نے امت کے ان بچوں کی داد رسی کے لیے ایک راست قدم نہیں اٹھایا ہے، کوئی راست اقدام نہیں اٹھایا ہے۔ بتلاؤ، کیا یہ وہ نبی آخر الزماں کے ماننے والے نہیں ہیں؟ آج سن لو، قیامت کے دن کوئی شخص، کوئی ایسا شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار نہیں ٹھہر سکتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان اور اہل ایمان کی محبت موجود نہیں۔ یہ ایمان سے محبت، اہل ایمان سے محبت، یہ الولا والبراء، یہ کوئی معمولی عقیدہ نہیں ہے۔ قیامت کے روز اس پہ بڑے بڑے اجر اور اس پہ بڑے بڑے مراتب قائم ہونے، اللہ کے دربار میں بڑی بڑی بڑے بڑے انعامات اس عقیدے کی بنیاد پر حاصل ہونے۔ کتنے بڑے انعامات! آج وہ غزہ میں بچے شہید ہو رہے، بتلاؤ کوئی ایک بتلائے کہ جو ان کے درد کی وجہ سے کسی رات نہ سویا ہو، کوئی ایک بتلائے تو صحیح۔ علماء کی تقریریں سنتے ہو اور علماء سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کی قسم تکلیف کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، سوائے کانوں کے چسکے کے کوئی اور بات موجود ہے؟ آج امت پریشان حال۔ اللہ رب العزت کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی منادی کرے گا، منادی اعلان کرے گا، پکارے گا، اور پکار کے کیا کہے گا؟ این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں، کہاں ہیں میری خاطر محبت کرنے والے، کہاں پر ہیں؟ این المتحابون بجلالی، کہاں پر ہے میری محبت، میری خاطر محبت، کہاں پر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیسے عظیم انعامات کو تیار کیا ہے، ان کے لیے ایسے عظیم اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات، لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، اللہ رب العزت کے ہاں ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، اللہ کے لیے، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، ایسے ممبر کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء بھی ان ممبروں پہ رش کریں گے۔ اور دوسرا انعام، الیوم اذلہم تحت الذل یوم لا ذل الا الذل، اللہ ان کو اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا کرے گا، اور اس دن وہ سایہ کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں۔ بتلاؤ ہماری دین کی ساتھ اور دین اور اہل دین کے ساتھ کتنی محبت، کیا اللہ رب العزت کے ان انعامات کے حقدار ہم ٹھہر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ وآتا للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ رب العزت سے محبت کی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا بین امین عابد صاحب، جس نے اللہ سے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا،
جس نے اللہ کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے کسی سے روک لیا، اس کا ایمان کامل ہے۔ معنی مفہوم جو بتلانا اور سمجھانا چاہتا ہوں، آج دین کو تمہاری ضرورت ہے، آج دین سے محبت، ایسی محبت جیسی محبت مطلوب ہے، آج ویسی محبت کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، آج ویسی محبت مطلوب ہے۔ آج دینی غیرت کے ساتھ، دینی اللہ کے فضل و کرم سے، آج للہیت کے ساتھ، دینی حمیت کے ساتھ اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے دین کے ساتھ تمسک کو اختیار کر لو، کتاب و سنت کو پکڑ لو اور اللہ کے دین کے دفاع کے لیے اپنا آپ پیش کر۔ میں کہہ رہا تھا صحابہ کرام، ہم نے دین کے لیے کیا پیش کیا، ختم نبوت کے لیے کیا پیش کیا، اور نبی کے صحابہ انہوں نے کیا پیش کیا۔ آج یہودی مسلمانوں کو ذبح کر رہا، کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا موجود نہیں۔ اور ایک وقت تھا یہود اور کفار کے مقابلے میں صحابہ خندق کھود رہے ہیں، خندق کھود رہے، اور اللہ رب العزت نے اس غزوہ کا نقشہ قرآن میں کھینچا ہے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، وہ دل جن کی جگہ یہ ہے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، وہ دل یہاں تک پہنچ گئے، اتنے شدید حالات تھے، یہاں تک پہنچ گئے۔ صحابہ پھر بھی ڈٹ کے کھڑے رہے، ڈٹ کے کھڑے رہے۔ کائنات کا امام آیا، صحابہ کو دیکھا، صحابہ بھوکے، پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے، اور ان کا رسول، ان کا رہبر بھی کیسا عظیم تھا، اس نے بھی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے۔ اللہ رب العزت کی توحید کے لیے، رب تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ آج ہمارے اندر بھی کوئی غلبہ دین کی تڑپ موجود؟ جس نبی سے محبت کا دم بھرتے ہو، وہ نبی پیٹ پہ پتھر باندھ کے صحابہ کے درمیان کھڑا ہے۔ صحابہ بھوکے خندق کھود رہے، کائنات کا امام ہاتھ اٹھا کے صحابہ کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ ہائے صحابہ، کائنات کے امام کی تھپکی ہی تو تمہیں مطلوب ہوا کرتی تھی۔ کائنات کے امام نے کہا دنیا کی زندگی تو ہے ہی کوئی نہیں، زندگی وہی آخرت کی زندگی ہے۔ اے اللہ میرے انصار اور میرے مہاجر صحابہ، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صحابہ راضی، وہ کہتے ہیں نا گوڈے گوڈے راضی۔ کائنات کے امام کی دعا سنی، صحابہ کہتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ کائنات کے امام، آپ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ کی قسم ہم نے آپ کے ہاتھ پہ کائنات کے رب کے دین کے غلبے کے لیے موت کی بیعت کر رکھی ہے۔ صحابہ کی جماعت ایسی عظیم جماعت تھی۔ آج ہمیں بھی دین کی غیرت اور للہیت کے ساتھ، دین کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی ضرورت ہے، دین کی غیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ عقیدہ میں بیان کر رہا تھا، ایمان و کفر کے درمیان حد فاصل ہے، اور کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سیکون فی امتی 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے بعد ان قریب 30 جھوٹے دجال و کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے،
میرے صحابہ یاد رکھنا، میں نبیوں کا خاتم اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جاؤ پھر اہل حدیث کے اس فرزند کا اعلان سن لو، کائنات کے امام کے بعد دعوی نبوت کرنے والا مسیلمہ کذاب ہو، اسود انسی ہو، بہاء اللہ ہو، راشد الخلیفہ ہو، علی محمد باب ہو، علی جا محمد ہو، حسین علی مازمدانی ہو، راشد الخلیفہ ہو، علی محمد باب ہو، یا مرزا غلام احمد قادیانی ہو، لعنتوں کی برکھا برس سکتی ہے۔ کائنات کے امام کے بعد کوئی جھوٹا کذاب نبی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عقیدہ ختم نبوت، صاحبزادہ قیم الہی ظہیر صاحب۔ اور انشاءاللہ میں اپنی قوم کے جوانوں کو بیدار کر کے انشاءاللہ ان سے یہ وعدہ لینے آیا ہوں، اور انشاءاللہ کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر یہی وعدہ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ رب کے دین کے دفاع کے لیے میدان کا رخ کریں گے انشاءاللہ، ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو شکست دیں گے انشاءاللہ، سہولت کاروں کا راستہ روکیں گے انشاءاللہ، دین کے ڈاکوؤں کو دبائیں گے انشاءاللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دشمنوں کو، کائنات کے امام کی ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو، دین کے غداروں کو انشاءاللہ اس ملک میں اگر رہنا ہے ذلیل ہو کے رہنا پڑے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ کا دین، اور میں یہ بات بھی بتلاتا چلوں، یہ بشارت میں نہیں دے رہا، کائنات کا امام دے کے گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین نے انشاءاللہ غالب آ کے رہنا، اس نے ہر کچے پکے مکان میں گھس کے رہنا ہے۔ اسلام کی شمع، اس کے ساتھ یہ ساری بستیاں، اور صرف یہ بستیاں نہیں، پوری کائنات نے انشاءاللہ روشن ہو کے رہنا ہے۔ جو عزت سے اس دین کو قبول کرے گا، اس کو اپنے حوالے، اپنا آپ اس دین کے حوالے کرے گا، اللہ اس کو عزت عطا کر دے گا، اور جو اس کے راستے میں بند باندھے گا، رکاوٹیں پیدا کرے گا، جو اس کو دبانا چاہے گا، وہ ذلیل ہو جائے گا، دین غالب آ کے رہے گا۔ انشاءاللہ دین کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو، اپنے علماء کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو، شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہو۔ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر، جلوے خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا، نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔